ہیلو، السلام علیکم. آپ کیسی ہیں؟ دراصل میں آپ سے اپنی ہر بات کر پاتی ہوں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ خمس کا کوئی حساب کتاب مجھے نہیں پتہ. اچھا، میرے پاس کوئی سیونگز نہیں بچتی، نہ کچھ ہے ایسا کہ میں ان پہ نکالوں. ٹھیک ہے، مجھے صرف یہ بتائیں، جیسے کہ میرے بھائی کی لاسٹ 13 رجب کو، جو پچھلے سال کا تھا، اس میں اس کی شادی ہوئی تھی. تو اس میں نے غرارہ بنایا تھا، جو کہ پورا سال گزر گیا، میں نے دوبارہ نہیں پہنا. اور اس کے ولیمے میں نے ساڑی پہنی تھی، جو کہ دوبارہ نہیں پہنی. اور شاید اس کے مائیوں کا ایک ڈریس تھا، جو کہ میں نے دوبارہ نہیں پہنا. یہ میری نئی چیزیں جو مجھے یاد ہیں کہ 1 سال ہو گئے میں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے. باقی امیٹیشن جولری ہے، وہ پتہ نہیں میں نے استعمال کیا یا نہیں کیے، بانٹ دیا جس سے زیادہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ خمس مطلب مجھے اس پہ کس طرح نکالنا ہوگا، کیسے دینا ہوگا. میں دینا چاہ رہی ہوں، چاہے میں ابھی سے جاگوں، ابھی سے کروں. اس کو مجھے پے آف کرنا ہے. اور کس کو دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں. اب یہ جیسے غرارہ ہے، تو یہ غرارے کا خمس کیسے نکلے گا؟ اس پہ ہے بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ خمس جن چیزوں پہ آپ کہہ رہی ہیں، غرارہ اور سوٹ اور ساڑی، یہ تو چونکہ آپ نے استعمال کر لیں. جب استعمال کر لیں تو اب ان پہ خمس نہیں نکلے گا. کپڑوں کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، ان کپڑوں پہ نکلتا ہے جو ان اسٹچ رہ گئے ہیں یا اسٹچ ہیں اور ابھی تک ایک بار بھی نہیں پہنے گئے ہیں. یعنی انہیں پورا سال ہو گیا رکھے ہوئے اور وہ ان اسٹچ ہی رہ گئے. ظاہر ہے جب سلے نہیں تو پہنے نہیں گئے. اور اگر کوئی اسٹچ بھی ہے تو وہ رکھا ہی رہا پورے سال اور پہنا نہیں گیا. اس صورتحال میں خمس اس پر واجب ہوتا ہے کہ جو بھی اس کی قیمت ہے اس کا 20%. یعنی اگر 100 روپے کا سوٹ ہے تو اس میں سے 20 روپے آپ اس کے خمس دیں گی. اس طرح سے 100 روپے پہ 20 روپے. ٹھیک ہے. اچھا، خمس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ہسبینڈ کی تنخواہ ہے یا آپ کی، تو وہ اس طرح سے رولنگ ہوتی ہے پورے سال کہ آپ کو، جیسے مثال کے طور پر آپ نے ڈسمبر کے 31 دسمبر کو آپ نے چنا کہ یہ میرا سال کا آخری دن ہے، تو میں اس دن جو بھی میرے پاس بچے گا میں اس میں سے خمس دوں گی. تو اب جنوری سے آپ نے شروع کیا، جنوری کی تنخواہ آئی، آپ نے استعمال کر لی، نہیں بچی، فروری میں آ گیا، فروری استعمال ہو گئی، جو بھی تھوڑی بہت بچی پھر مارچ آ گیا. اچھا، بچتے بچاتے اب 31 دسمبر آیا. 31 دسمبر کو آپ کے پاس مثال کے طور پر بینک میں کچھ بھی نہیں بچا. تو اب چونکہ پیسہ نہیں بچا ہے، اور یوں سمجھے کہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ چونکہ پورے سال ہی میں جو بچت ہو رہی ہے وہ اگلے مہینے کے پیسوں میں مکس ہو جاتی ہے، پھر اس سے والا اگلے مہینے مکس ہو جاتا ہے. تو یوں سمجھ لیجیے وہ ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ وہ پورے سال کی بچت کا اینڈ ہو رہا ہے 31 دسمبر کو. اور اگر اس میں کچھ نہیں بچا تو اس کا مطلب اس پیسے پہ تو بالکل خمس بھی نہ ہوا آپ کا. اب رہ گیا بات یہ کہ جو گھر میں آپ کی ایسی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر گھر کا گروسری ہے جو بچ گئی ہے، تو جتنی بچی ہے اور وہ جتنی قیمت کی ہے، اس قیمت کے حساب سے اس کا 20% نکلے گا. وہ جمع کر لیں آپ. اس طرح سے ہوتے ہوتے خمس جمع ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کتابیں خریدی ہیں اور وہ پورے سال رکھی رہیں اور آپ نے وہ نہیں پڑھی کوئی کتاب، تو اس کتاب کی جو بھی قیمت ہے، قیمت کا مطلب جو آپ نے خریدی تھی، جس وقت آپ نے خریدی تھی، قیمت کا مطلب یہ ہو رہا ہے جہاں پہ بھی قیمت کی بات میں کر رہی ہوں، جہاں پہ بھی جتنی بھی کی خریدی گئی اس کا 20% آپ اس میں سے نکال دیں. تو اس طرح سے جمع ہوتے ہوتے جو ہے نا، جو بھی اماؤنٹ بنتا ہے وہ آپ پلس کر لیں اور وہ آپ کا خمس جو ہے وہ ڈیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو کپڑے آپ پہن چکی ہیں، کپڑوں کے معاملے میں ایسا ہے کہ چونکہ ایک بار پہن لیا گیا تو وہ استعمال میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. ہاں، لیکن جیسے جیولری جو آپ کہہ رہی ہیں، جیولری آئی تھنک زیور پہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی ایسا گفٹ جو آپ کو دیا گیا اور آپ اس کو استعمال میں نہیں لا پائیں پورے سال ہونے کے بعد. اچھا، اسی طرح سے پرفیومز ہوتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ
اس میں سے کچھ استعمال ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ باقی جو ہے نا وہ اس کا نیٹ بچ رہا ہے. جیسے پرفیومز ہیں، پرفیوم میں یہ ہے کہ یا کہ آپ کا میک اپ کا جو سامان ہے جو کہ کچھ استعمال ہو چکا ہے لیکن باقی موجود ہے، وہ بھی استعمال باقی ہوگا، یعنی ہر مرتبہ میں وہ استعمال ہوگا. تو ان چیزوں میں وہ موجود ہے کہ اس میں خمس دینا ہے. جیسے پرفیوم کا میں نے آپ کو بولا کہ آپ نے 500 کا فار ایگزامپل پرفیوم خریدا اور آپ نے تھوڑا سا اس کو استعمال کر لیا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ 100 روپے کا جو پرفیوم کا اماؤنٹ تھا وہ آپ نے استعمال کر لیا، ایسے ہے نا. تو اب جتنا بچا ہے اس کا 20%، اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے پلس کیا جاتا ہے اور پھر وہ اپروکسیمیٹ کر کے دے دیا جاتا ہے خمس، اس طرح. ٹھیک ہے نا. تو باقی اگر سب کو جمع کرنے پر بھی، یا مثال کے طور پر میرے پاس 10 روپے بھی بچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں اگر مجھے 1 روپیہ 2 روپے جو ہے وہ خمس بن رہا ہے، تو ٹھیک ہے، میرے پاس 2 روپے ہی خمس واجب الادا ہے. ہاں وہ اگر میں 2 روپے نہ دوں تو میں گناہ گار ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو وہ 2 روپے نکال لیں اس بات پہ کہ بھائی 2 روپے ہی کیا نکالوں، اب کیا فائدہ 2 روپے نکال کے کیا کروں گی. نہیں، آپ کا چونکہ آپ کے اوپر ذمہ 2 روپے ہی آئے تو آپ 2 روپے ہی نکالیں گی. آپ کے ذمہ 1 روپے آیا، آپ 1 روپے ہی نکالیں گی. تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ اماؤنٹ بہت کم ہے تو اس کو نکالنے کا فائدہ ہی کیا ہے. چلو کوئی بات نہیں، 2 روپے بنتے ہیں، میں 10 روپے دے دیتی ہوں، وہ ایک آپ کی اضافی چیز ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کے جو واجب ہے وہ 2 روپے ہی تھا فار ایگزامپل، تو وہ اتنا بھی اگر آپ نکالیں گے تو آپ کے لیے صحیح ہو جائے گا. اچھا، اب مجھے ایک مسئلے کا اور حل بتائیں اسی میں ہی، کہ یہ تو لاٹس آف تھنگز ہیں نا، مجھے یاد رہیں گی کہ کیا کیا گفٹ ملا اور میں نے کتنا استعمال کیا، جیسے پرفیومز ہو گئے، جیسے جویلری ہو گئی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کو نہیں شمار کر پا رہا، کوئی نہیں کاؤنٹ کر پا رہا کہ میں نے اس کو کتنا یوز کیا ہے، کیونکہ بہت ہی باریکیاں ہیں اس کے اندر، تو اس کے اوپر کیا واجب ہے کہ کیا وہ کوئی ایک اماؤنٹ ڈیسائڈ کر کے نکال لے. جیسے مثال کے طور پہ میں 2000 روپے مہینہ خمس نکال دے رہا ہوں، یا 1000 روپے مہینہ میں خمس کی نیت کر کے نکال لوں کہ مولا یہ جو ہے سال کے اینڈ میں یہ بچنا ہوگا، پتہ نہیں کتنا ہو، 30,000 بنے، 20,000 بنے، 10,000 بنے. اس وقت نہیں ہو پائے میرے پاس، تو جو چیزیں میں نہیں استعمال کر پا رہی ہوں اور اس پہ بن رہا ہے، تو میں ایک نیت کر کے نکال سکتی ہوں کہ ہر مہینے 500 نکال دیے، یہ خمس کے ہیں. تو مجھے ذرا یہ بتائیں. اچھا، سیکنڈ یہ بتائیں کہ میں پھر خمس دوں کس کو نکالنے کے بعد؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ نکال دیں، اب یہ 500 ہیں تو یہ کہاں جانے چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لاٹس آف تھنگس کی بات نہیں ہو رہی ہے، چونکہ اب آپ اپنی پوری زندگی میں دیکھ رہی ہیں، اپنے پورے پاس ٹائمنگ میں دیکھ رہی ہیں، پھر تو ظاہر ہے ایک مسئلہ ہے کہ سب کچھ کو اندازہ لگانے کرنا. ورنہ عموماً جو ہے وہ جب چیزیں آتی ہیں تو سال بھر میں اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز تھی، ہمیں استعمال نہیں کی، یہ چیز رہ گئی، وہ چیز رہ گئی، وہ چیز رہ گئی. یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو چونکہ سال کے سال ایک اسسمنٹ چلتا رہتا ہے، لہٰذا وہ اس کا اسیس کرنا مطلب مشکل نہیں ہوتا. لیکن اب آپ چونکہ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں اپنی پیچھے پورا پاسٹ کو کروں، تو ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر آپ نیت کر لیں اور ہر مہینے 500، 1000 آپ کہتی رہیں کہ ٹھیک ہے میں اس طرح سے نیت سے کر رہی ہوں، جب تک بھی ہوتا رہے گا اور یہ مکمل ہو جائے گا، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، اس میں یقین کریں کوئی برائی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ضابطۂ مجتہد کے وکیل کو ہی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر مجتہد کے وکیل جو ہیں ان کو دیا جاتا ہے. ہم بھی اپنا خمس بھی دیتے ہیں اور کیا نام ہے ان کو دیتے ہیں، تو اس حساب سے پھر وہ ہمیں پرچی ورچی بنا کے دیتے ہیں، یعنی وہاں سے بھی آتی ہے پرچی سیستانی صاحب کے پاس سے. تو کسی بھی مجتہد کے وکیل کو یہ آپ دے سکتی ہیں جا کر کہ بھائی میں اس طرح سے نکالنا چاہتی ہوں، اور جب آپ ان کے پاس جائیں گی تو وہ آپ کو اور اچھی طرح سے گائیڈ کر دیں گے اور بتائیں گے کیا کرنا چاہیے آپ کو. تو اگر آپ ایک دفعہ جمع کر لیں تو ممکن ہو جائے گا کہ جمع کرتی رہیں، ہر مہینے 500 روپے الگ نکال کے رکھ دیا، ہر مہینے الگ نکال کے رکھ دیے، اور پھر پورے سال کو جمع کر کے وہ اکٹھا دے دیا. وہ آپ کو دینا آسان ہوگا، اس لیے کہ ہر بار پھر آپ جائیں گی، ہر مہینے ان کے پاس جائیں گی، ان کو 500 روپے دیں گی، یہ کریں گی وہ کریں گی، تو اس طرح سے بھی تھوڑا سا ہیکٹک ہو جاتی ہے چیز. باقی اگر آپ ہر ایک کے پاس اپنے پاس جمع کر سکتی ہیں ایک جگہ پہ کہ میں یہاں پہ جمع کر رہی ہوں، اس میں سے نکالوں گی نہیں،
ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی ایک دفعہ جب نکل جاتا ہے تو پھر وہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ پھر پورے سال کے اینڈ میں جا کر وہ آپ کو وہ آپ دے دیں. ٹھیک ہے نا.